اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا المجدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیے گا محمد و آلہ. عزیزان محترم، سامعین ذی قدر، قرآن لوح کلام کے طور پر یہ آیت آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ آیت آپ کے لیے غیر مانوس نہیں ہے، یہ آیت آپ کے لیے انوکھی نہیں ہے. سورہ مبارکہ والتین کی آیت ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک خصوصی خلقت کے اوپر پیدا کیا، ہم نے انسان کو ایک اختصاصی خلقت کے اوپر پیدا کیا، ہم نے انسان کو ایک نئی طرح کی خلقت پر پیدا کیا، اور وہ اختصاصی خلقت جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پہ خلق کیا. دیکھیے، باقی تمام موجودات کی خلقت میں اور انسان کی خلقت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی تمام موجودات وہ موجودات ہیں کہ جنہیں اللہ نے بس خلقت عطا کی ہے. انسان وہ موجود ہے کہ جسے خلقت کے ساتھ فطرت عطا کی ہے. یعنی باقی تمام موجودات کے مقابلے میں انسان ایک اختصاصی خلقت کا حامل ہے. اور اسے یوں سمجھ لیجئے کہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنے اپنے مقام پر مکمل ہیں، وہ سب اپنے اپنے مقام پر کامل ہیں. کسی خلقت نے کسی دوسری خلقت میں تبدیل نہیں ہونا، کسی خلقت نے کسی اور مقام تک نہیں پہنچنا. جیسے اگر ایک پودا ہے، اگر ایک سیب کا پودا ہے تو سیب کے پودے نے بڑا ہو کر سیب ہی بننا ہے، کسی اور پھل میں تبدیل نہیں ہونا. اگر ایک درخت جو ہے وہ آم کا ہے، وہ اسی خلقت پر رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ اختصاص صرف انسان کے پاس ہے کہ انسان کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ انسان کیا کیا بن سکتا ہے. تو انسان کی خلقت کے بارے میں ہم آسان الفاظ میں اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، ہم آسان الفاظ میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدھا خلق کر کے بھیجا، یعنی انسان کا آدھا حصہ خود خلق کر کے بھیجا، اور انسان کی باقی خلقت کی ذمہ داری خود انسان کے اوپر ہے. یعنی جیسے قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے ایک امانت کو، ہم نے اس امانت کو پیش کیا. کس پہ پیش کیا؟ آسمانوں پر پیش کیا. کس پہ پیش کیا؟ زمینوں پر پیش کیا. کس پہ پیش کیا؟ علی الجبال، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا. فابینا، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا. تو زمین و آسمان نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا. یہ امانت تھی کیا؟ تو آسان الفاظ میں جو مفسرین نے اور عرفاء نے بیان کیا وہ اس طریقے سے ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو پروردگار عالم نے ایک آفر پیش کی، ایک پیشکش کی. وہ یہ کہ آیا تم خود بنو گے یا ہم تمہیں بنا کر بھیج دیں؟
تو باقی تمام موجودات اور باقی تمام مخلوقات کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس آفر پر لرز گئے، وہ اس آفر کے اوپر گھبرا گئے، وہ کہنے لگے کہ اے مالک، اے پروردگار، ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بنا سکیں، تو پس تو جیسا ہمیں بنانا چاہتا ہے ویسا بنا کر بھیج دے۔ مگر آیت آگے کہہ رہی ہے کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور بے شک انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یعنی انسان نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، انسان نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ پروردگار میں خود اپنے آپ کو بنانا چاہوں گا، میں خود اپنے آپ کو خلق کرنا چاہوں گا۔ یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وآلہ۔ تو باقی تمام مخلوقات کو جب اللہ نے یہ آفر دی تو تمام کے تمام لرز گئے، تمام کے تمام نے کہا کہ پروردگار تو ہمیں جیسا بنانا چاہتا ہے ویسا بنا کر بھیج دے۔ انسان نے کہا کہ نہیں، میں اپنی خلقت کو خود انجام دوں گا، میں خود بنوں گا۔ اسی کے اوپر قرآن نے آگے کہا کہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، یعنی انسان واقف نہیں ہے کہ یہ کس ذمہ داری کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو خود اپنے تئیں انجام دے سکتا ہوں۔ اسے آسان الفاظ میں ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جتنے گھر وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ انہی کے ڈیزائن کردہ موجود ہوتے ہیں، آپ کو خود یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کا گھر ڈیزائن کر لیں۔ لیکن ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو صرف پلاٹ دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اب آپ کی اپنی ثوابدید ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے کہ اس پلاٹ پر جو چاہیں جیسے چاہیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے بھی خلقت کے اور نظام خلقت کے یہ دو پلاٹس بنائے، ایک پلاٹ پہ وہ تمام مخلوقات ہیں کہ جنہیں اللہ نے جیسا بنانا چاہا تھا ویسا بنایا، دوسرا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ انسان ہے کہ انسان کو خالی پلاٹ دے دیا، اب اس خالی پلاٹ کے اوپر انسان نے اپنی انسانیت کی تعمیر کو خود انجام دینا ہے، یعنی انسان کا جو خلق ہے وہ اللہ نے کر دیا، یعنی ایک بیسک ڈھانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اب اس بیسک ڈھانچے کے اوپر جو خلق ہے وہ انسان نے خود انجام دینی ہے۔ اچھا، اب جب انسان نے اختیار کیا کہ میں اس خالی پلاٹ کے اوپر، پروردگار مجھے مکان نہیں چاہیے، مجھے پورا گھر نہیں چاہیے، مجھے خالی پلاٹ دے دے، میں اس خالی پلاٹ کے اوپر خود تعمیر کروں گا، میں اس خالی پلاٹ کے اوپر خود انسانیت کی عمارت کو تعمیر کروں گا۔ اب جب انسان نے اس آفر کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آفر کے مطابق انسان کو را میٹیریل دینا شروع کیا۔ را میٹیریل یعنی جو خام مال ہے وہ دینا شروع کیا۔ وہ خام مال کیا تھا؟ وہ خام مال پروردگار عالم کہہ رہے خلقنا الانسان سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے خلق کیا۔ یہ جو مٹی کے جوہر سے خلق کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے خلقت انسانی کے لیے جس میٹیریل کا انتخاب کیا، جس خام مال کا انتخاب کیا، وہ خام مال مٹی ہی کیوں تھا؟ وہ خام مال درخت کیوں نہیں ہو سکتے تھے، یعنی لکڑی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ خام مال پانی کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ خام مال پتھر کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ مٹی صاحب امانت ہوتی ہے، مٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اگر مٹی کے حوالے کوئی بیج کر دیا جائے تو اس بیج کے اندر جو کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اس بیج کے اندر جو پرفیکشن کی صلاحیت ہے، مٹی اس پرفیکشن کو، اس کے کمال کو پروان چڑھا کر آپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ آپ ایک پھل کا بیج مٹی کے حوالے کرتے ہیں، اس بیج میں جتنی کمال کی صلاحیتیں ہیں مٹی ان کمال کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر آپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے نظام خلقت کو ایسے ترتیب دیا کہ مٹی کا ایک پتلا بنایا، مٹی کے بیج، مٹی کے جوہر کو ایز اے خام مال استعمال کیا، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ گویا مٹی کے جسم میں، مٹی کے ایک خاکے میں، مٹی کے ایک پتلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیج لگایا،
یہ بیج وہ بیج تھا جو اللہ کی کمالات کا بیج تھا، جو اللہ کی صفات کا بیج تھا۔ اور اب انسان کے پاس جو مقصد تخلیق ہے، انسان کے پاس جو مقصد خلقت ہے، وہ یہ کہ انسان نے ان بیجوں کو، انسان نے ان صفات کو پروان چڑھانا ہے۔ یعنی صفات خدا ایک بیج کی شکل میں انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب آیت کے اگلے حصے پر بات کروں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ اور آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین، اور پھر ہم نے انسان کو اسفل سافلین میں پہنچا دیا، پھر ہم نے انسان کو پست میں سے سب سے پستر مقام پر پہنچایا۔ گویا اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھے کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ عالم لاہوت میں ہوئی ہے۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ یعنی وہ جو لاہوت کا پرندہ ہے، اقبال لاہوت کا پرندہ کسے کہہ رہے ہیں؟ انسان کی روح کے بارے میں اقبال کہہ رہے ہیں یہ لاہوت کا پرندہ ہے۔ وہ جو لاہوت کا پرندہ ہے وہ اب عالم ناسوت میں موجود ہے۔ اچھا، یہ خلقت جب اللہ نے عالم لاہوت میں کر دی، اس کے بعد اللہ نے اسے پسترین مقام پر کیوں پہنچایا؟ تو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی بیج کو لے کر گھر آتے ہیں تو بیج کو گھر لانے کے بعد آپ اسے کسی بلند مقام پر رکھتے ہیں یا نہیں، اسے زمین کے حوالے کر دیتے ہیں؟ تو اللہ نے بھی اس پتلے میں اپنی صفات کا بیج بویا اور اس کے بعد اسے پسترین مقام کے حوالے کر دیا تاکہ اب یہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ اور ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اسی خلقت کے اوپر جب فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں کا اعتراض کیا تھا؟ نحن نسبحک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہ جو تسبیح کرنے کا عمل ہے یہ انسان نہیں کر سکتا، یعنی انسان کی جو صلاحیت ہے، انسان کی جو بساط ہے، اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ انسان تسبیح کر سکے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تسبیح کا معنی آپ جانتے ہیں، یعنی منزہ کرنا، خداوند متعال کی ذات کو ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے منزہ کرنا۔ تو فرشتوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ تسبیح نہیں کر سکتا۔ تسبیح نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان تسبیح اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ خود منزہ نہیں ہے، یہ خود بغیر مادے کے سوچ نہیں سکتا، یہ خود بغیر مادے کے دیکھ نہیں سکتا، یہ خود بغیر مادے کے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ خود منزہ نہیں ہے تو اے پروردگار یہ تیری تسبیح کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ کہ انسان منزہ نہیں ہے، انسان بغیر مادے کے سوچ نہیں سکتا، انسان بغیر مادے کے دیکھ نہیں سکتا، تو اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اور انسان کے سامنے جو ہدف رکھا گیا، انسان کے سامنے جو خلقت کا ہدف رکھا گیا، وہ خلقت کا ہدف یہ تھا کہ انسان نے اپنے اندر صفات الہی کو پروان چڑھانا ہے، انسان نے اپنے اندر کمالات کو پروان چڑھانا ہے۔ تو اب انسان کے سامنے ایک مشکل پیش آئی، وہ یہ کہ انسان صفات کو بغیر کسی موصوف کے سمجھ نہیں سکتا۔ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی صفت کو سمجھے بغیر کسی موصوف کے۔ یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے اندر شجاعت کو پروان چڑھائیے، تو اب آپ کے لیے صرف شجاعت کا سمجھنا، صرف شجاعت کے بارے میں سوچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ نے انسان سے یہ کہا کہ انسان صفات کو پروان چڑھائے، انسان کمالات کو پروان چڑھائے، تو اگر شجاعت کو پروان چڑھانا ہے تو ایک فاتح خیبر کی سیرت کو سامنے رکھا۔ اگر انسان سے یہ کہا کہ انسان نے کرامت کو پروان چڑھانا ہے تو ایک کریم اہل بیت کی ذات کو سامنے رکھا۔ اگر انسان سے یہ کہا کہ انسان نے اپنے اندر سخاوت کو پروان چڑھانا ہے تو حسین ابن علی کی سیرت کو سامنے رکھا۔ اگر انسان سے یہ کہا کہ انسان نے صبر کو پروان چڑھانا ہے تو سید الصابرین، سید الساجدین کی سیرت کو سامنے رکھا۔ اگر انسان سے یہ کہا کہ انسان نے اپنے اندر علم کو پروان چڑھانا ہے تو باقر العلوم کی سیرت کو سامنے رکھا۔ انسان سے یہ کہا کہ انسان نے اپنے اندر صداقت کو پروان چڑھانا ہے تو صادق آل محمد کی سیرت کو سامنے رکھا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔
صل علی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صل علی. اس حوالے سے بس ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ جس طریقے سے یہ پوری کائنات خدا کی ذات کے اوپر دلیل ہے، یعنی اس پوری کائنات کے ذریعے سے انسان خدا کی ذات کو پہچانتا ہے، یہ پوری کائنات خدا کی ذات کے اوپر دلیل ہے، آئمہ خدا کی صفات کے اوپر دلیل ہے، وجود کائنات ذات خدا پر دلیل ہے، وجود آئمہ صفات خدا پہ دلیل ہے. اور صفات خدا کون سی صفات خدا؟ یعنی وہ جو اسماء الہی آپ کے سامنے ہیں، مشہور 99 اسماء ہیں. اگر آگے بڑھیں تو جیسے دعائے جوشن کبیر اور باقی ائمہ کی دعاؤں میں 1001 اسماء اللہ تعالیٰ کے ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ سارے لوگ اور سارے انسان اور تمام اہل حل و عقد یہ مل کر فیصلہ کریں کہ ہم اسماء الہی میں کسی ایک اسم کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے 99 اسماء میں سے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے 99 اسماء میں ایک اور اسم کا اضافہ کریں، ایک اور کمال کا اضافہ کریں، تو سارے لوگ مل کر یہ نہیں کر سکتے. تو جب خدا کی صفات میں اضافہ نہیں کر سکتے تو وہ ہستیاں جو ان صفات کا مظہر ہے ان میں اپنی مرضی سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ان صفات کو انسان نہیں بنا سکتا تو ان ہستیوں کو کیسے بنا سکتا ہے؟ ان ہستیوں کو کیسے مقرر کر سکتا ہے جو ان صفات کا مظہر ہے؟ یہیں سے ایک دلیل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم امام کو خود کیوں نہیں بنا سکتے. یہیں سے آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر واضح کی کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا، کہ ان کمالات کو پروان چڑھانا ہے. کمالات کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مصداق کا سامنے ہونا، ضروری ہے کسی موصوف کا سامنے ہونا، ضروری ہے کسی سیرت کا سامنے ہونا. اب وہ جو موصوف ہے انسان اسے خود کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی ہسپتال میں کوئی سرجن ہو اور وہ سرجن چھٹی پہ چلا جائے تو سارے مریض مل کر یہ طے کریں کہ ہم فلاں شخص کو اپنا سرجن مقرر کر رہے ہیں. یہ سب سرجن مقرر نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ خود مریض ہیں، یہ اپنے لیے سرجن طے نہیں کر سکتے. سرجن وہیں سے آئے گا جہاں سے ان کی بیماریوں کا علاج ہونا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی عدالت میں اگر ایک جج ایک منصف چھٹی پہ چلا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مدعیان اور سارے ملزمان یہ مل کر فیصلہ کریں کہ ہم اپنی مرضی سے جج بنا رہے ہیں. اگر جج کوئی بن سکتا ہے تو وہی بن سکتا ہے جسے چھٹی پہ جانے والا جج خود مقرر کر کے جائے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. محمد. تو یہ ہماری نظام جو خلقت ہے انسان کا، یہ ربط ہے امامت کے ساتھ کہ انسان کی نظام خلقت میں امامت کا کیا کردار ہے. اور جیسا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر، یعنی یہ پوری کائنات عالم اصغر ہے اور انسان کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. انسان عالم اکبر ہے، یعنی انسان بڑی کائنات ہے. اس عالم اکبر کو پروان چڑھانے کے لیے، اس عالم اکبر کو پرورش کروانے کے لیے نظام امامت موجود ہے. تو انشاءاللہ آج اور کل اور پرسوں جو 3 نشستیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نظام امامت کا جو مقصد ہے انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کی ذرا سی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو کمال ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کا جو خلقت کا مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کمال کو حاصل کرے، وہ یہ کہ انسان اپنی پرفیکشن تک پہنچے. اس کی 2 کیفیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک یہ کہ انسان کا انفرادی کمال ہے اور ایک یہ کہ انسان کا اجتماعی کمال ہے، یعنی ایک اوور آل پرفیکشن ہے اور ایک پرسنل پرفیکشن ہے. جو انسان کا اجتماعی کمال ہے، یعنی انسان نے اجتماعی طور پر جہاں پہنچنا ہے، یعنی انسان نے اجتماعی طور پر جس مقام تک پہنچنا ہے، وہ اجتماعی کمال امت ہونا ہے. یعنی خداوند متعال کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی جو جمعیت ہے وہ ایک امت کی شکل میں سامنے آئے. تو امت کی تشکیل ہونا مقصد ہے اجتماعی کمال کا.
اور انفرادی کمال کیا ہے؟ انفرادی کمال یہ ہے کہ انسان خلیفہ خدا قرار پائے۔ انفرادی کمال یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کی ان صفات کے بیچ کو اپنے اندر پروان چڑھائے۔ تو یہ دو مقاصد جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائے، تو ان دو مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت مقرر فرمایا وہ دو مرحلوں پر مقرر فرمایا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو مقرر کیا۔ سلسلہ نبوت کا کام یہ تھا کہ ایک امت کی تشکیل پا جائے، انسانوں کی جمعیت ایک امت کی شکل میں تشکیل پا جائے۔ یہ مقصد تھا سلسلہ نبوت کا۔ اور جیسے ہی ایک کامل امت تشکیل پا گئی، جیسے ہی ایک امت کی تصویر سامنے آ گئی، تو سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور یہیں سے سلسلہ امامت کا آغاز ہوا کہ جیسے ہی امت کی تشکیل ہوئی، اب وہ انفرادی ہدف جو انسان نے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر حاصل کرنا تھا، اب اس کی تکمیل کے لیے سلسلہ امامت کا آغاز کیا گیا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگلی گزارش اس حوالے سے کہ پروردگار عالم نے جب اپنی صفات کو انسان کے اندر رکھا، اب اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ کیا ہے؟ ان صفات کا جو پہلا نقطہ، ان صفات کا جو پہلا مرکز ہے جہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، خدا کی ذات کا جو سب سے بڑا تعارف ہمارے سامنے موجود ہے وہ سورہ مبارکہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے۔ اور اس کی صفات کا جو سب سے بڑا تعارف اور اس کی صفات کا جو سب سے پہلا تعارف ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تعارف جو روزانہ آپ انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ وہ پروردگار اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کی ذات کے سوا، یعنی پہلے ذات کا تعارف ہوا۔ کون سی ذات؟ الحی القیوم، یہ وہ ذات ہے جو حی ہے اور قیوم ہے۔ یعنی خدا کی صفات کا جو پہلا تعارف قرآن کریم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ کہ ذات پروردگار وہ ہے، ذات واجب الوجود وہ ہے، ذات واجب وہ ہے جو حی ہے۔ اب یہاں پر ایک پوری بحث موجود ہے کہ حی ہونے کا معنی کیا ہے۔ یعنی اردو زبان میں ہم حی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ زندہ ہونا۔ اچھا، یہ جو زندہ ہونا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ یعنی ہم کسے زندہ قرار دیتے ہیں؟ لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کسے حی سمجھتے ہیں؟ ہم کسے لیونگ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ جیسے مشہور جو ڈیفینیشن بائیولوجی کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہر وہ وجود جس کے اندر جو ہے وہ گروتھ ہو، جس کے اندر جو ہے وہ پرورش ہو، جس کے اندر تغذیہ ہو، جس کے اندر عمل تولید ہو، جس کے اندر ریپروڈکشن ہو، یعنی یہ تمام صفات جس وجود کے اندر موجود ہوں، اس وجود کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وجود حی ہے، وجود کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وجود زندہ ہے۔ آیا ان میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن ہم خدا کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو رزق کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو لم یلد ولم یولد ہے کہ اس کے ہاں جو ہے وہ ریپروڈکشن کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ہاں پرورش یا نشو و نما ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لائف کی جتنی ڈیفینیشنز ہم کر سکتے ہیں، ان ساری ڈیفینیشنز میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن بھی اگر آپ اللہ کے اوپر اپلائی کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ آپ ان میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن بھی اللہ کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ڈیفینیشن اللہ پہ اپلائی ہو جائے، لیکن اللہ حی ہے، خدا کی ذات حی ہے، وہ زندہ ہے۔ اب یہ کہ حی ہونے کا مطلب کیا ہے، تو یہاں پر جو اس کی جو تشریح کی گئی ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے کہ خدا کی حیات کیا ہے، تو اس کی تعریف میں جو فلاسفہ نے اس کی تعریف کی اور عرفاء نے اس کی تعریف کی، وہ یہ کہ جو خدا کا علم ہے اور خدا کی قدرت و ارادہ ہے، یہ خدا کی حیات ہے۔ یعنی خدا کا علم اور خدا کی قدرت، خدا کا ارادہ، یہ خدا کی حیات ہے۔ حی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم ہے، حی ہونے سے مراد یہ کہ وہ صاحب اختیار ہے۔
اور جب انسان کو اس نے بنا کر بھیجا، اور جب انسان کو اس نے اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ کمالات کو حاصل کرے، تو انہی دو صفات کے ساتھ انسان کو بنا کر بھیجا کہ انسان علم کی روشنی میں عمل کرے اور انسان اپنے اختیار کی بنا پر کمال کی جانب گامزن ہو۔ صلوات بھیجیے گا محمد صلی علی محمد اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ دو صفات جو انسان کی موجود ہیں، جو پروردگار عالم نے جہاں سے انسان کے کمالات کے سفر کا آغاز کیا، وہ یہ کہ انسان علم، اور یہی علم ہے کہ جس کی بنا پر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر برتری عطا کی کہ انسان علم کی روشنی میں سفر کرے اور انسان اختیار کی روشنی میں سفر کرے، انسان آزادی کے ساتھ سفر کرے۔ اور یہ آزادی کا جو سب سے بڑا ایک پیغام اور سب سے بڑا میسج ہمیں نظر آتا ہے، وہ سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے محمد سید الشہداء کے سامنے ایک مرحلہ یہ پیش آیا کہ جب ابھی امام شہید نہیں ہوئے، ابھی امام موجود ہیں، اور ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ یہ خیموں کی طرف جائیں، تو امام حسین نے جو جملہ دیا وہ کیا تھا کہ اگر تمہارا دین سلامت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تمہیں آخرت کا خوف بھی نہیں ہے، یعنی سید الشہداء نے سب سے اولویت کس چیز کو دی کہ تمہارے پاس دین ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر تمہارے پاس آخرت کا خوف ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تمہارے پاس آخرت کا خوف نہیں ہے تو کم از کم اس دنیا میں آزاد بندے بن کر دکھاؤ۔ یہ ایک بنیادی تحریک ہے، یہ ایک بنیادی پیغام ہے جو سید الشہداء کی سیرت سے ہمیں ملا کہ اس دنیا میں آزاد بندے بن کر دکھاؤ، یعنی اس دنیا میں اپنے حسن اختیار کو استعمال کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن اختیار کا جو سب سے بڑا سبق، حسن اختیار کی جو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے نظر آتی ہے، حسن اختیار کا جو سب سے بڑا درس ہمارے سامنے نظر آتا ہے، وہ خود کربلا ہے، وہ خود امام حسین کا عمل ہے۔ کربلا سید الشہداء کا حسن اختیار ہے، کربلا اصحاب امام حسین کا حسن اختیار ہے۔ امام حسین اگر اپنی قربانی دے دیتے تب بھی کافی تھا، مگر اصحاب کا قربان کرنا، اپنی اولاد کا قربان کرنا، اپنے بھائیوں کا قربان کرنا، یہ سب حسین ابن علی کا حسن اختیار ہے۔ اور یہ حسن اختیار فقط امام حسین تک نہیں ہے، یہ حسن اختیار حسین ابن علی سے بڑھتے بڑھتے ان کے اصحاب تک آتا ہے، ان کے اصحاب سے بڑھتے بڑھتے ان کے اولاد تک آتا ہے، بیٹوں تک آتا ہے، اور بیٹوں سے بڑھتے بڑھتے 4 سال کی بچی تک آ جاتا ہے۔ یہ روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ روایتیں آپ جانتے ہیں کہ 7ویں محرم کو جب سے پانی بند ہوا، سکینہ نے بار بار اپنی پیاس کا اظہار کیا، سکینہ نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ میں پیاسی ہوں، لیکن جب پانی آ گیا، جب پانی ملا، تب بھی سکینہ نے اپنے حسن اختیار کا استعمال کیا، اور یہ حسن اختیار کا استعمال اتنا عجیب تھا کہ جب شام غریبہ پہ پانی آیا تو پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے مقتل کی جانب بڑھی کہ میرا ولی اصغر پیاسا تھا، اور جب بازار کوفہ میں پانی ملا تو پانی کو لے کے سید سجاد کی ہتھکڑیوں پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ وہ بچی تھی کہ جب ذوالجنہ واپس آیا، منسوب ہے روایات کہ جب ذوالجنہ واپس آیا تھا اور بیویوں نے ذوالجنہ کو حلقے میں لے کے رونا شروع کیا، بیویوں نے ذوالجنہ کو حلقے میں لے کے ماتم کرنا شروع کیا، یہ بچی در خیمہ پہ کھڑی رہی، یہ بچی در خیمہ سے آگے نہ بڑھی، جناب زینب نے بچی کو آگے بلایا، سکینہ نے جب ذوالجنہ کو دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد دیکھا اور کہنے لگی کہ اے بابا کے رہوار، تیری باگیں کٹی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے میرے بابا پہ تلواریں چلی۔
تیری زین ڈھلکی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ گرائے گئے۔ اور اس کے بعد آخر میں گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فقط اتنا پوچھا، ہل سقیا ابی او قتل عطشانا، فقط اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو آخری وقت میں پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا۔ یہ وہ بچی تھی جو آج باپ کی پیاس کو یاد کر رہی ہے، کل اسے یہ فکر تھی کہ میں بابا کے سینے کے سوا سو نہیں سکتی۔ مشہور مرثیہ آپ نے سنا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا سیدانیاں نکلتی نہیں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ بولی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوگی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں اب آپ سے نہ بولوں گی یا شہ ابرار، اچھا اگر نہ کیجئے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر کو چھوڑ کے مقتل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اجرکم علی اللہ، شہ نے کہا کہ بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہے لب لال یہ تشنا دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہے سکینہ۔ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، گھٹ گھٹ کے روئیو نگر چاہتی ہو ہمیں اگر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ لالا فام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام؟ خواکوں سے خوب بہا کے کہنے لگے یہ امام، کھل جائے گا یہ درد و علم تم پہ تاب شام، مت پوچھو بی بی یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ آل محمد کے بچوں پہ بہت یتیمی گزری، مگر جو یتیمی سکینہ پہ آئی وہ کسی اور بچے پہ نہ آئی۔ ایک وقت میں بنت رسول یتیم ہوئی، مگر یہ نہ ہوا کہ بنت رسول کو یتیمی کے بعد تعزیانے لگائے گئے۔ یہ وہ بچی تھی کہ جس کو پہلے یتیمی کے بعد تعزیانے لگے، کانوں سے گوشوارے چھنے، دامن کے کرتے میں آگ لگی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری منظر، زندان شام کی ایک روایت ہے کہ جب امام سجاد زندان شام میں موجود تھے اور یہ بی بی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زندان کی چھت نہیں تھی، یہ بچی جب پرندوں کو جاتے دیکھتی تھی تو بھیا سے پوچھتی تھی کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے کہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ پوچھتی کہ بھیا ہم کب گھروں کو جائیں گے؟ اللہ رے سید سجاد کا دل اب کس دل سے بھائی اپنی بہن کو بتائے کہ سکینہ ہم سب گھروں کو جائیں گے، مگر تیرے مقدر میں اب گھر جانا نہیں ہے، تجھے قیامت تک اسی زندان میں رہنا ہے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بانیان اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جتنے حاضرین اور ان کے اہل خانہ بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار مولانا حافظ نذیر صاحب علی ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کی جتنی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔